اپنی تاریخ کے ایک اور آئینی بحران سے گزر رہا ہے۔ اس آئینی بحران کو عمران نیازی صاحب نے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک پہ مسلط کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور پوری دنیا کا میڈیا جلی حروف سے پاکستان کے اندر اس آئینی بحران کی کہانی بیان کر رہا ہے۔ عمران نیازی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اس کی جوتی کے نیچے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ جہاں ایک سویلین شخص نے پاکستان میں آئینی بغاوت کی ہے، اور اگر اس سلسلے کو ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کن انداز میں نوٹس نہ لیا تو پاکستان کا آئین بے معنی ہو جائے گا۔ اگر آج عمران نیازی کی اس آئین کوئی مضبوط قدم نہ اٹھایا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کن قدم نہ اٹھایا، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں وہ چور دروازے کھل جائیں گے جس سے آنے والے وقت میں ہر حکمران ہٹلر کی طرح کا ڈکٹیٹر بن جائے گا۔ آرٹیکل 95 اور آرٹیکل 5 کو جس طریقے سے پیروں تلے روندا گیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو کہتا تھا کہ میں آخری گیند تک مقابلہ کروں گا، اپنی شکست دیکھ کے وکٹیں اکھاڑ کے میدان سے بھاگ گیا ہے۔ لیکن ہم نہ صرف اس سے وکٹیں برآمد کریں گے بلکہ اس کو ایسی مثالی سزا دلائیں گے کہ یہ آئین شکنی کا مجرم قانون سے اور پاکستانی عوام کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ آج پاکستان کی سفارتکاری داؤ پہ لگ چکی ہے۔ پاکستان کی معاشی سفارتکاری، اکنامک ڈپلومیسی داؤ پہ لگ چکی ہے۔ پاکستان کے مفادات کو اس شخص نے صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ کسی ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا دار و مدار اس کی اکنامک سیکیورٹی پر ہوتا ہے۔ اگر اکنامک سیکیورٹی تباہ ہو جائے تو فوج، میزائل، جہاز اس ملک کے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ عمران نیازی نے پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی داؤ پر لگا دی ہے۔ پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کے 4 پلرز تھے: ہمارے چین کے ساتھ تعلقات، ہمارے یورپین یونین ممالک کے ساتھ تعلقات، ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات۔ عمران نیازی نے ان 4 ستونوں کو گرا دیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے چین کے اوپر حملہ کیا اور چین پر گھٹیا بیہودہ الزامات لگا کر سی پیک کو رول بیک کیا اور سی پیک کو تباہ کیا۔ عمران نیازی کے 4 سالوں میں سی پیک کے اندر $1 کا نیا منصوبہ نہیں آ سکا، جبکہ ہمارے دور میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے ہم نے گراؤنڈ پہ لا کر کھڑے کیے اور سی پیک کو ایک حقیقت بنایا۔ اگر سی پیک کو عمران نیازی تباہ نہ کرتا، آج 9 اکنامک زونز کے اندر لاکھوں نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہوتا اور پاکستان میں اربوں ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ چائنا سے آ چکی ہوتی۔ تو چائنا کو ایلینیٹ کر دیا۔ اس کے بعد یورپین یونین جس نے پاکستان کو GSP+ دیا، جس سے پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں مدد ملی، عمران نیازی نے یورپین یونین کے تمام ممالک کو جلسے کے اندر تڑیاں لگا کے، باتیں سنا کے پاکستان اور یورپین یونین کے تعلقات کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ یہی عمران نیازی ہے
جو کل تک فرانس کے سفیر کے نکالنے کے مسئلے پہ درس دیتا تھا کہ ہمیں بڑا پریگمیٹک ہونا چاہیے، ہمیں اپنی معاشی حقیقتوں کے پیش نظر اپنی پالیسیاں بنانی چاہیے، ہم یورپین یونین ممالک کو ناراض کرنا، اسی عمران نیازی نے اپنی کرسی کے کھیل میں اپنے ذاتی مفاد کے اندر یورپین یونین کو بھی اسی طرح مخاطب کیا جیسے اپنے مخالفین کو وہ بے عزت کرتا تھا، اور آج پاکستان اور EU کے تعلقات بھی داؤ پہ لگا دیے۔ تیسرا پاکستان کا اسٹریٹجک اکنامک پارٹنر امریکہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن شپ ایکسپورٹس کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ ہمیں امریکہ سے ٹیکنالوجی چاہیے، ہمیں امریکہ کی یونیورسٹیوں تک رسائی چاہیے۔ چین نے بھی جو ترقی کی، اس نے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں لاکھوں اپنے نوجوانوں کو بھیج کے اپنی ترقی کے لیے بنیاد فراہم کی، اور عمران نیازی نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بھی داؤ پر لگا دیا، اور یہ پرواہ نہیں کی کہ اس کے پاکستان کے مستقبل پہ کیا اثرات ہوں گے۔ چوتھا پاکستان کا ستون خلیجی ممالک ہیں، وہ خلیجی ممالک کہ جہاں سے ہمیں ریمیٹنسز بھی آتے ہیں، اور وہ سعودی عرب کہ جس نے ہمیشہ پاکستان کی آڑے وقتوں میں، مشکل وقتوں میں مدد بھی کی ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آج اس برادر دوست ملک کے ساتھ بھی تعلقات کو عمران نیازی کی وجہ سے سرد میری کا شکار ہونا پڑا۔ اس ملک سے جو تحفہ ملا اس کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دیا، کیا عزت رہ گئی پاکستان کی؟ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب تازہ جو سکینڈل ہے جس میں امریکہ کے ساتھ عمران نیازی نے ایک سازش تھیوری کو گھڑا ہے، ہم سب پاکستان کی خود مختاری پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کی خود مختاری تب حقیقت بنے گی جب ہماری معیشت مضبوط ہوگی، جب ہمارے ملک کے اندر ٹیکنالوجی آئے گی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چین جیسے ملک نے بھی امریکہ سے ٹیکنالوجی حاصل کی، اپنے نوجوانوں کو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیجا، وہ ہزاروں لاکھوں چینی جب واپس آئے تو انہوں نے چین کو کھڑا کیا۔ ہم نے پاکستان امریکہ نالج کوریڈور کا منصوبہ شروع کیا تھا، جیسے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ تھا۔ پاک US نالج کوریڈور میں 1000 PhDs ہر سال سائنس اور ٹیکنالوجی میں 10 سالوں کے لیے 10,000 PhDs تیار ہونے تھے۔ ہر چیز کو اپنی ذاتی سیاست کی بھینٹ چڑھا کے عمران نیازی نے کون سی خدمت کی ہے؟ اور جو مراسلہ جس کے اوپر سارا سکینڈل بنایا ہے وہ معمول کا مراسلہ ہے جو پاکستان کا ہر سفیر ہر ملک سے باقاعدگی کے ساتھ پاکستان کی وزارتی خارجہ کو بھیجتا ہے۔ اس میں وہ اپنے میٹنگز کے احوال بھیجتا ہے، وہ اپنا تجزیہ بھیجتا ہے، اور وہ اپنی سفارشات بھیجتا ہے۔ عمران نیازی کی اس حرکت نے پاکستان کی سفارتکاری کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے کہ اب کوئی سفیر اپنا تجزیہ، اپنا مراسلہ بے لاگ ہو کر نہیں لکھے گا۔ اب پاکستان کے وزارت خارجہ میں جتنے مراسلے آئیں گے وہ الف لیلا کی کہانیاں آئیں گی، جس سے کہ پاکستان کا وزارت خارجہ، پاکستان کی حکومت باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر رہے گی، اور اپنی خارجہ پالیسی کو صحیح انداز میں کیلیبریٹ نہیں کر سکے گی۔ پوری پاکستان کی ڈپلومیسی کی بنیاد پہ حملہ کیا ہے عمران نیازی نے، صرف ایک جھوٹا بے مقصد فراڈ کھڑا کرنے کے لیے جس سے وہ ہیرو بن سکے۔ بھئی آپ اتنے بڑے ہیرو تھے تو جب ملیشیا میں آپ کے مشورے پہ مہاتیر صاحب نے کانفرنس رکھی، یعنی کہ عمران نیازی خود مشورہ دینے والا مہاتیر کو کہ یہ کانفرنس رکھو، اور پھر جب ایک دوست ملک نے کہا کہ نہیں جانا
تو نہیں گیا. اس وقت کہاں تھی آپ کی بہادری؟ وہی نہیں بلکہ ترکی کے صدر کو یہ بھی بتا دیا کہ میں کیوں نہیں گیا، جس سے اس ہمارے دوست ملک کو بھی امبیرس کیا. تو یہ شخص جس کو نہ سفارتکاری کا پتہ ہے، جس کو نہ معیشت کا پتہ ہے، جس کو نہ آئین کا پتہ ہے، آج یہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک تماشا بنانے پہ تلا ہوا ہے، اور اپنے جاہل پیروکاروں کے ساتھ جو کلٹ فالوورز ہیں، کہ جو خدا نہ خواستہ آج یہ دعویٰ کر دے کہ میں کوئی بڑا ولی اللہ ہو گیا ہوں تو وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لے آئیں گے. اس قسم کے اندھے فالوورز ہیں. ان کو 4-10 کو سڑکوں پہ لا کے جو یہ دنیا میں پیغام بھیج رہا ہے کہ پاکستان کس قسم کا ملک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. چونکہ کسی ملک کا آئین اگر گر جائے تو اس ملک کی بنیاد گر جاتی ہے. آئین وہ معاہدہ ہے جس کے ساتھ کسی ملک کی ریاست اور اس کے شہری آپس میں جڑتے ہیں. اگر آئین کو بے وقت کر دیا جائے تو ریاست بے وقت ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ معاملہ سیاست کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کا ہے. ہم پاکستان کے آئین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، اور سپریم کورٹ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے گی. اس پہ کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے. دن دہاڑے آئین کے اوپر ڈکیتی ڈالی گئی ہے، براڈ ڈے لائٹ رابری ہے آئین کی، اور اگر اس پر بھی لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کے اداروں کا اور پاکستان کی ریاست کا. اس معاملے میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے. وزیر قانون فواد چودھری، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، عمران نیازی کو فوری طور پہ گرفتار ہونا چاہیے پاکستان کے آئین کی شکنی کرنے کے لیے. آئین شکنی کے جرم میں ان کے فوری گرفتاری کے احکامات جاری ہونے چاہیے تاکہ آئندہ آئین کے اوپر کوئی میلی نگاہ سے نظر نہ ڈال سکے. اسی عمران نیازی نے فوج کو بھی اس اپنے جھوٹ کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کوئی فوج نے ایسی بات نہیں کی کہ یہ تحریک عدم اعتماد کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت آئی ہے، لیکن عمران نیازی نے بار بار نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حوالہ دے کر قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسلمان نے بھی اس سکینڈل کے لیے ان کی تائید کی ہے، جبکہ میری معلومات کے مطابق ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی تھی. لہٰذا عمران نیازی نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس اور اس کی کارروائی کو بھی ڈسٹارٹ کر کے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بھی حملہ کیا ہے. لیکن لطیفہ کیا ہے کہ آج بیرونی سازش کے تانے وہ دے رہا ہے جس کا فورن فنڈنگ کیس یہاں پر 7 سال سے چل رہا ہے. آج ہم الیکشن کمیشن کو کہنے آئے ہیں کہ ایک جھوٹے انسان کو ایک ممنوع فنڈنگ سے، پاکستان دشمن ذرائع سے فنڈنگ لینے والے شخص کو کیوں کر کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات سے کھیلے، وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلے، وہ پاکستان میں اپوزیشن کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے. کیوں الیکشن کمیشن تاخیر کر رہا ہے سزا سنانے میں؟ چونکہ عمران نیازی کی چوری پکڑی جا چکی ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن بیرونی ممالک سے چندوں کے اندر کی گئی ہے، ممنوع ذرائع سے فنڈنگ لی گئی ہے، اور عمران نیازی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے ذریعے 7 سالوں سے اپنی سزا سے کیوں کر بچا جا رہا ہے؟ کیا عمران نیازی الیکشن کمیشن سے بڑا ہے؟ کیا عمران نیازی سپریم کورٹ سے بڑا ہے؟ کیا عمران نیازی پاکستان کے آئین سے بڑا ہے؟ یہ جھوٹ بولے، یہ فراڈ کرے، یہ آئین توڑے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اب عمران نیازی کا یوم حساب آ گیا ہے. اگر ان اداروں نے عمران نیازی کے ان جرائم پر
جو کھلے عام ثابت ہو چکے ہیں، کارروائی نہیں کی تو پھر پاکستان کے عوام کو سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ پاکستان کے عوام اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی ان کے آئین کے ساتھ کھیلے، کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور پراؤڈ پاکستانی ہیں۔ مجھے میرے حلقے سے 1,60,000 ووٹ ملے ہیں، اسی طرح ہر ایم این اے اپنے حلقے سے لاکھوں ووٹ لے کر آتا ہے، اور پوری اپوزیشن کے 197 اراکین جو اس کے خلاف ووٹ دے رہے تھے، انہیں غدار بنانے کا مقصد ہے کہ کروڑوں پاکستانیوں کو غدار قرار دیا گیا ہے۔ ہم یہ توہین، ہم یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کا جواب لیں گے۔ اور اب تو عمران نیازی کے اپنے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ایماندار بندہ نہیں ہے، یہ 2 نمبر بھی نہیں ہے، یہ 10 نمبر بندہ ہے، چونکہ اس کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی تھی۔ ہمیں عمران نیازی کہتا تھا یہ کیوں فوج سے گھبراتے ہیں، یہ ایجنسیوں سے کیوں گھبراتے ہیں، چونکہ وہ ان کی کرپشن پکڑتی ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا، اب گواہی ملی علیم کیس نے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر کو اس لیے برطرف کیا، عہدے سے ہٹا دیا تھا، چونکہ انہوں نے اس کے ناک کے نیچے ہونے والی کرپشن سے انہیں اطلاع دی تھی۔ جب عمران نیازی کو ہمارے قومی سیکیورٹی کے ادارے نے ان کی ناک کے نیچے ہونے والی کرپشن سے آگاہ کیا تو ناراض ہو کے ڈی جی آئی ایس آئی کا تبادلہ کر دیا۔ یعنی کہ وہ شخص جو دوسروں کو تانے دیتا تھا، پتہ چلا کہ اپنے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کرپشن کی رپورٹ ملنے پر اس کے سربراہوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا اپنا حال ہے کہ یہ 2 نمبر نہیں ہے، 10 نمبر انسان ہے کہ جس نے ہر طرف سے کرپشن کی ہے۔ لہٰذا ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا پاکستان کی خود مختاری داؤ پہ ہے، ہم سب پاکستان کے محافظ ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے اپنی گردن کٹانے والا ہے۔ پاکستان کی خود مختاری کو خطرہ نہیں ہے، پاکستان کے مستقبل کو عمران نیازی کے ہاتھوں خطرہ ہے۔ اصل ایشو 1 کروڑ نوکریاں ہیں۔ عمران نیازی نہیں چاہتا کہ قوم اس سے پوچھے کہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں، یہ نہیں چاہتا کہ اس سے پوچھا جائے 50 لاکھ گھر کہاں گئے، یہ نہیں چاہتا کہ اس سے پوچھا جائے کہ مہنگائی کیوں اتنی عوام پہ توڑی ہے، یہ نہیں چاہتا کہ عوام اس سے اس کرپشن کا حساب مانگے جس کی گواہی خود اب عمران نیازی کے اپنے لوگ دے رہے ہیں۔ گورنر سرور نے کیا کہا ہے، علیم خان نے کیا کہا ہے، وہ مسلم لیگ نون کے لوگ تو نہیں ہیں، وہ تو تمہارے گھر کے لوگ ہیں جو تمہارے خلاف کرپشن کی اب گواہیاں دے رہے ہیں۔ اس کرپشن سے منہ چھپانے کے لیے، مہنگائی سے منہ چھپانے کے لیے، ان جھوٹے وعدوں سے منہ چھپانے کے لیے اب کبھی امر بالمعروف کا نقاب لگا لیتے ہو، کبھی قومی خود مختاری کا نقاب لگا لیتے ہو۔ ان نقابوں کے پیچھے نہیں چھپ سکو گے۔ قوم تم سے یہ جو تم نے آخری وار آئین کے اوپر کیا ہے اس کا حساب لے گی اور معاف نہیں کرے گی، اور ہم سپریم کورٹ سے بھی امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کسی نظریہ ضرورت کا اعادہ نہیں کرے گی۔ پاکستانی قوم نظریہ ضرورت کو دفن کر چکی ہے، اور اس نظریہ ضرورت کو دوبارہ ایجاد کرنا بھی پاکستان کے آئین سے غداری ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ ایسا فیصلہ دے گی کہ جس کے بعد پاکستان کے آئین کے ساتھ کوئی مستقبل میں مذاق کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج پاکستان اپنی تاریخ کے ایک اور آئینی بحران سے گزر رہا ہے۔ اس آئینی بحران کو عمران نیازی صاحب نے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک پہ مسلط کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا جلی حروف سے
पाकिस्तान के अंदर इस आइनी बहरान की कहानी बयान कर रहा है। इमरान नियाज़ी ने ये साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून उसकी जूती के नीचे है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि जहां एक सिविलियन शख्स ने पाकिस्तान में आइनी बगावत की है, और अगर इस सिलसिले को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कुन अंदाज में नोटिस ना लिया तो पाकिस्तान का आइन बेमाने हो जाएगा। अगर आज इमरान नियाज़ी की इस आइन कोई मजबूत कदम ना उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कुन कदम ना उठाया, तो इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान के आइन में वो चोर दरवाजे खुल जाएंगे जिससे आने वाले वक्त में हर हुक्मरान हिटलर की तरह का डिक्टेटर बन जाएगा। आर्टिकल 95 और आर्टिकल 5 को जिस तरीके से पैरों तले रौंदा गया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि ये शख्स जो कहता था कि मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूँगा, अपनी शिकस्त देख के विकटें उखाड़ के मैदान से भाग गया है। लेकिन हम न सिर्फ इससे विकटें बरामद करेंगे बल्कि इसको ऐसी मिसाली सज़ा दिलाएंगे कि ये आइन शिकनी का मुजरिम कानून से और पाकिस्तानी अवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकेगा। आज पाकिस्तान की सफारतकारी दाव पे लग चुकी है। पाकिस्तान की मुआशी सफारतकारी, इकनॉमिक डिप्लोमेसी दाव पे लग चुकी है। पाकिस्तान के मफादात को इस शख्स ने सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए दाव पे लगा दिया है। किसी मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का दारोमदार उसकी इकनॉमिक सिक्योरिटी पर होता है। अगर इकनॉमिक सिक्योरिटी तबाह हो जाए तो फ़ौज, मिज़ाइल, जहाज़ उस मुल्क के बेअसर हो जाते हैं। इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान की इकनॉमिक सिक्योरिटी दाव पर लगा दी है। पाकिस्तान की इकनॉमिक सिक्योरिटी के 4 पिलर्स थे। हमारे चीन के साथ ताल्लुकात, हमारे यूरोपियन यूनियन ममालिक के साथ ताल्लुकात, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात और हमारे खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात। इमरान नियाज़ी ने इन चारों सतूनों को गिरा दिया है। सबसे पहले इसने चीन के ऊपर हमला किया और चीन पर घटिया बेहुदा इल्ज़ामात लगाकर सी पैक को रोल बैक किया और सी पैक को तबाह किया। इमरान नियाज़ी के 4 सालों में सी पैक के अंदर $1 का नया मंसूबा नहीं आ सका, जबकि हमारे दौर में $29 अरब के मंसूबे हमने ग्राउंड